آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام پڑھیں پلیز. السلام علیکم. ایک نعرے سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرجهم. کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں، برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا، اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسوؤں میں، ہے اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسوؤں میں، صغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو، بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوؤں میں، بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوؤں میں، اے دیدار تصور تجھ کو دکھائی دے گا، چھوٹا سا ایک جھولا زینب کے آنسوؤں میں، چھوٹا سا ایک جھولا زینب کے آنسوؤں، عباس کے بریدن لاکھوں کی داستاں ہے، بہتا ہے غم کا دریا زینب کے آنسوؤں میں، بہتا ہے غم کا دریا زینب کے آنسوؤں میں، ہے زندان
شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں، موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں۔ اب آن ارمان بھی یاد آ رہے ہیں، ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسوؤں میں، ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسوؤں میں، ظلم ستم کا منظر سب دیکھ لے مدینہ ہے شام اور کوفہ زینب کے آنسوؤں میں، ہے شام اور کوفہ زینب کے آنسوؤں میں، شبیر پیش داور جائیں گے ساتھ لے کر، بھیگا ہوا امامہ زینب کے آنسوؤں میں، بھیگا ہوا امامہ زینب کے آنسوؤں میں، بے پردگی کیسے عدیل لکھے، خود دیکھ لے زمانہ زینب کے آنسوؤں میں، ہے خود دیکھ لے زمانہ زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ جی اب میں گزارش کروں گی اپنی بہت ہی عزیز بہن عالمہ مہر زہرا صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی کلام سے اس مجلس کو خطاب کریں اور ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں قرآنی علم کے ذریعے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے ہم سب ان کا استقبال کرتے ہیں ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد 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 عجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ قرئ الفاتحہ۔ اللہم صل الحمد للہ۔ خاندان زہرا پر ایک باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم مصطفی محمد اللہم صلی اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممن خلقنا تفضیلا. صلوات پڑھے بر محمد والم. اللهم صل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ساری تعریف و توصیف، ساری حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے. وہ ایسا معبود ہے کہ جس کی رحمانیت کا اندازہ ہم بندے نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ پروردگار اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اگر کوئی گناہ گار بندہ بھی اس کے در پہ آ جائے تو وہ اس کے گناہوں کو بخش کر اسے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے. کنیزان سیدہ، قرآن مجید پروردگار کا وہ الہی کلام ہے، وہ پاک و منزہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں اللہ نے ہر انسان کے مقامات و مرتبے کو بیان کر دیا ہے. حتیٰ قرآن میں اللہ نے خواتین کو بھی بہت بلند مقام عطا کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے جناب حوا کی بیٹی کو وہ عزت بخشی جو اس سے پہلے اسے کبھی حاصل نہیں تھی. اس کو اللہ نے معاشرے میں سربلند کر دیا. اور کنیزان سیدہ یہی نہیں بلکہ اللہ نے جو اس کے تحفظ کے تحت چیزیں تھی اللہ نے اسے عطا کر دی، اور وہ اس وقت عطا کی کہ جب قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے انہیں وہ عزت حاصل نہیں تھی. کہ واقعہ مشہور ہے کہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا تب تک عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کی کوئی منزلت نہیں تھی. لوگ عورتوں کو حقیر شمار کرتے تھے، یہاں تک کہ عرب کا جاہلی دور ایسا دور تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگ شرم کے مارے ایک دوسرے کو خبر نہیں دیتے تھے. اور ظلم کی انتہا تو اس قدر تھی، جہالت اس قدر تھی کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. جبکہ اللہ نے قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم کو ایک بیٹی دے کر اللہ نے خواتین کے مقام کو بلند کر دیا، انہیں عزت دے دی. اور جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس میں بھی پروردگار یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے، ان کے لیے ہم نے خشکی اور تری کو ان کے لیے مسخر کیا ہے، اور انہیں پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے، اور ان کو بقیہ تمام مخلوقات پہ فضیلت حاصل کی ہے. تو کنیزان سیدہ، انسان کو جو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے، اور جتنا حصہ، جتنا مقام و مرتبہ مردوں کا ہے اتنا ہی حصہ اللہ نے عورت کے لیے بھی بنایا ہے، عورت کو بھی وہ حصہ دیا ہے. اور کیونکہ خود اللہ نے اس آیت میں لفظ بنی آدم کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یعنی ہم نے مکرم بنایا بنی آدم کو. تو میں بتا دوں کہ یہاں پر بنی آدم کا لفظ عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مرد پر بھی صادق ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ کنیزان سیدہ، اگر کوئی معاشرہ تشکیل دینا ہو تو اس میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. بس فرق کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے عورت اور مرد میں جو فرق رکھا ہے صرف ان کی روش کا فرق ہے، ان کے طریقوں کا فرق ہے کہ اللہ نے عورت کی گود میں انقلاب کو جنم دیا ہے،
ایک عورت وہ ہے جو معاشرے کی تربیت کر سکتی ہے، معاشرے کو خوشحال بنا سکتی ہے، معاشرے کو ہر خطر، ہر پریشانیوں سے دور رکھ سکتی ہے۔ اور اگر ان خواتین کو، اگر تمام عورتوں کو ان کے تمام حقوق دے دیا جائے تو ایک عورت ہی ہے کہ جو پورے معاشرے کو ایک جنت بنا سکتی ہے۔ اور کنیزان سیدہ، عورت وہ اہم شخصیت ہے کہ جس نے صرف گھر کے امور کو نہیں سنبھالا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو کچھ خواتین کی فداکاریاں ایسی ہیں کہ انہوں نے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سی اجتماعی اور سیاسی کردار بھی نبھایا ہے اور اولاد کی صحیح تربیت کی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا اسلامی تاریخ میں کہ جہاں پر مرد ہے وہاں پر عورت بھی شانہ بشانہ ہے۔ اور کنیزان سیدہ، اگر ہم انبیاؤں کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، انبیاء کے کردار پر نظر ڈالیں، تو ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر اللہ نے اگر کسی نبی کا تذکرہ کیا ہے تو اس نبی کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب ایک عورت کا اس میں ہاتھ نہ ہو۔ کیونکہ مثال کے طور پر اگر جناب آدم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اگر جناب آدم کے ساتھ حضرت حوا کا تذکرہ نہ کیا جائے تو جناب آدم کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر جناب ابراہیم کا اور ان کے فرزند جناب اسماعیل کا تذکرہ کیا جائے تو ان کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک جناب ہاجرہ کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح سے کنیزان سیدہ، جناب عیسیٰ کو لے لیجئے، جناب عیسیٰ کچھ نہیں ہے جب تک جناب مریم کا تذکرہ نہ ہو۔ اور یہ نہیں کنیزان سیدہ، بلکہ ہمارے آخری نبی نے بھی اگر انقلاب کو کامیاب بنایا ہے، اسلام کو دنیا میں پہنچایا ہے، تو اس قربانی کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ ایک خاتون کا ہاتھ ہے، وہ ہے حضرت خدیجہ، کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کر اسلام کو دنیا کے تمام گوشوں میں پہنچایا ہے۔ اور یہی جناب خدیجہ کی بیٹی جناب فاطمہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ہر مشکل میں اپنے بابا کا ساتھ دیا ہے، اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن کنیزان سیدہ، یوں تو بہت سی تاریخ میں ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے بہت اہم کردار نبھایا ہے، کیونکہ اسلام مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ایک مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ نہ ہو۔ لیکن کنیزان سیدہ، یہاں پر جو موضوعات ہیں وہ واقع کربلا میں خواتین کا کردار، کیونکہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسی واقعات ہے کہ جس کو بڑھانے میں، جس کی فداکاری میں کنیزان سیدہ اگر دیکھا جائے تو کچھ خواتین کا بھی ہاتھ ہے۔ اگر واقع کربلا کو انسانیت کا رخ دے کر اسے سرخ رو بنایا ہے، اس میں اگر حیات بخشی ہے، تو کہا گیا اگر حیات بخشنے والے امام حسین علیہ السلام تھے، ان کے اصحاب باوفا تھے، تو خواتین نے بھی بے مثال قربانیوں سے انکار نہیں کیا ہے، بلکہ دیکھا گیا ہے ان مثالی خواتین کو کہ جنہوں نے باطل کے مقابل میں اپنے معصوم بچوں کی بھوک اور شدت کو برداشت کیا ہے، لیکن کبھی بھی دین اسلام کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا ہے۔ اور کنیزان سیدہ، مقصد واقع کربلا اپنی منزل پر اگر پہنچا ہے تو وہ خواتین کربلا کی بدولت، کیونکہ کربلا کی کچھ خواتین ایسی ہیں کنیزان سیدہ جنہوں نے کربلا کو کربلا بنایا ہے۔ اگر خواتین نہ ہوتی تو یہ امام حسین کا مقصد قربانی ادھورا رہ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر سید الشہداء امام حسین نے اور ان کے باوفا ساتھیوں نے اگر اسلامی معاشرے کے لیے اگر کسی کو نمونہ بتایا ہے تو وہ خواتین میدان کربلا کو بتایا ہے، کیونکہ کربلا میں ان بہادر خواتین نے اپنی عمل سے ثابت کر دیا۔ اگر نواز رسول نے اگر کربلا
کربلا کو شروع کیا ہے تو اس کربلا کے مشن کو اگر کسی نے اختتام تک پہنچایا ہے تو وہ ہے ایک خاتون۔ کربلا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کربلا میں کسی خاتون کا تذکرہ نہ ہو، اور آج کی مجلس میں ہمیں اس بی بی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو شریکت الحسین ہے، جس کے بہت سے القاب ہیں کنیزان سیدہ، کہ اس بی بی کا وہ رول رہا ہے کہ جس نے واقع کربلا میں اتنا بہترین نمونہ عمل انجام دیا ہے کہ جناب زینب نے سید سجاد کے ساتھ سربراہنا کوفہ و شام جا کر تمام فاسق و فاجر ظالم حکمرانوں کے درباروں تک پہنچ کر ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ انقلاب کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ اور کنیزان سیدہ، اگر ہم دیکھیں کہ آخر روز عاشورہ واقع کربلا میں اگر کسی خاتون کا سب سے پہلا نام کسی خاتون کا لیا جاتا ہے تو وہ جناب زینب ہے۔ جناب زینب وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی ولادت مدینے میں ہوئی تھی، آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین، بابا امیر المومنین، اور آپ کے بہترین القاب ہیں کنیزان سیدہ۔ جناب زینب کو عقیل بنی ہاشم کہا جاتا ہے، ملکہ عرب کہا جاتا ہے، اور آپ کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے بہت سے القاب ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جناب زینب وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے 8 اماموں کا زمانہ درک کیا ہے، وہ 8 معصومین کا زمانہ درک کیا ہے۔ وہ 8 معصومین کون کون ہیں؟ سب سے پہلے رسول خدا، دوسرے حضرت زہرا، تیسرے امام حسن، چوتھے امام حسین، پانچویں امام زین العابدین، اور چھٹے امام محمد باقر۔ اس طرح سے جناب زینب نے ان معصوموں کے ساتھ رہ کر، ان کی مساوت میں رہ کر آپ نے پروان پائی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی شادی آپ ہی کے چچا زاد بھائی سے ہوئی تھی، آپ کی 4 اولادیں تھیں، اور آپ نے اپنی 2 اولادوں کو اسلام کے خاطر عاشورے کے دن آپ نے قربان کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جناب زینب اپنے بھائی سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب زینب کا عقد عبداللہ سے ہو رہا تھا تو اس وقت جناب زینب نے ایک شرط رکھی تھی اور کہا تھا، جب بھی میرا بھائی جہاں بھی جائے گا مجھے اس کے ساتھ جانے کی اجازت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کنیزان سیدہ کہ جب امام حسین نے مدینے سے سفر کا ارادہ کیا تھا تو عبداللہ خوشی خوشی جناب زینب کو اپنے ساتھ رخصت کیا تھا، اور خود جناب زینب کو رخصت نہیں کیا تھا بلکہ جناب زینب کے ساتھ ساتھ اپنے 2 بچوں کو بھی دیا تھا، اور کہا تھا، اے زینب، اگر کوئی ایسا وقت پڑ جائے کہ حسین نرغ عادہ میں ہو تو اے زینب، یہ اون و محمد میری طرف سے حسین پر قربان کر دینا، اون کو میری طرف سے اور محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ تو کنیزان سیدہ، جناب زینب وہ عظیم خاتون ہے کہ جنہوں نے کربلائے معلیٰ میں عاشورے کے بعد اتنا بہترین کردار اختیار کیا ہے کہ اگر عصر عاشور تک اس مشن کو اگر امام حسین علیہ السلام نے قیادت کی ہے، اسے آگے بڑھایا ہے، تو عصر عاشور کے بعد اگر کسی نے اس واقع کربلا کو، اس مشن کربلا کو پروان چڑھایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ ہے۔ اور کنیزان سیدہ، جناب زینب نے اپنی ذمہ داری کو بہت ہی بہترین طریقے سے، بہت ہی بخوبی طریقے سے نبھایا ہے کہ امام کی شہادت کے بعد شام غریبہ سے لے کر چاہے وہ کوفہ ہو، چاہے وہ شام کا بازار ہو یا دربار ہو، آپ نے ہر جگہ دشمنوں کی سازشوں کو اور اپنے بھائی کے مقصد شہادت کو کھل کر بیان کیا ہے۔ اور کنیزان سیدہ،
میں بتا دوں کہ آپ نے نہ صرف اسیران کربلا کے قافلے کی محافظت کی ہے، بلکہ جناب زینب نے اپنے خطبات کے ذریعے جو آپ نے کوفے میں دیے ہیں، جو آپ نے شامیوں کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے بیان کیا ہے، آپ نے شام کے دربار میں، یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر اتنا بہترین خطبہ دیا ہے کہ آپ نے یزید کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھول دی ہے، اور آپ نے اپنے بابا فاتح خیبر کے لہجے میں آپ نے خطبہ دے کر ظلم کی دیواروں کو ہلا دیا ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مظلوم کربلا کو شہید کر کے، امام حسین کو شہید کر کے اپنی سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کر دیا ہے، تو جناب زینب نے، حیدر کرار کی بیٹی نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ تم نے بہت بڑی رکاوٹ نہیں دور کر دی ہے، بلکہ اب زینب بتائے گی کہ اصل کربلا کیا ہے۔ اور یہ بات تاریخ کے تمام صفحات میں ملتی ہے کہ دین اسلام کو بقا اگر امام حسین اور ان کے اصحاب کی شہادت سے نصیب ہوئی ہے، تو ان کا مقصد اگر تکمیل تک پہنچا ہے، اسے کسی نے مکمل کیا ہے، تو وہ جناب زینب ہیں، جنہوں نے اسیر ہو کر شام و کوفہ کے بازاروں میں جا کے، درباروں میں جا کر اپنے حیدری لہجے سے لوگوں کو خطبہ دے کر لوگوں کو بیدار کیا ہے اور مقصد امام حسین کو بیان کیا ہے۔ تبھی تو کنیزان سیدہ، ایک فارسی شاعر کتنے بہترین انداز میں کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ترویج دین گرچہ بے قتل حسین شد، تکمیل آن بے منہ پریشان زینب است۔ وہ کہتا ہے کہ دین مبین اسلام اگر اس کی ترویج، اس کو آگے اگر امام حسین کی شہادت سے ہوئی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو اس دین اسلام کی تکمیل اگر کسی سے ہوئی ہے تو وہ جناب زینب کے کھلے سر بازاروں میں جانے سے ہوئی ہے۔ اور امام حسین کے جو اہداف تھے، جناب زینب نے اس ہدف کو لوگوں کو بیان کیا ہے، اور کئی مقامات پر جناب زینب نے خطبہ دے کر، دربار یزید میں خطبہ دے کر تمام لوگوں کے ضمیروں کو بیدار کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے، روایتوں میں ہے کہ جب جناب زینب نے شام کے دربار میں، یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا، تو جو لوگ پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باغی ہیں، یہ باغی ہیں، لہٰذا جب جناب زینب نے خطبہ دیا تو لوگوں کے سامنے یزید کی اصلیت ظاہر ہو گئی، یزید کی تمام گناہ جو اس نے انجام دیے تھے جناب زینب کے خطبے کے ذریعے سے، انہوں نے تمام زمانے کے لوگوں کو بیدار کر دیا اور سب کے سامنے یزید کو رسوا کر دیا۔ اور کیا کہنا جناب زینب کی دلیری اور شجاعت کا۔ یہ دلیری اور شجاعت فقط وہی دکھا سکتا ہے کہ جو بنی ہاشم کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اور جناب زینب سے یہ دلیری اور یہ شجاعت تو انہیں ورثوں میں ملی ہے۔ اور کنیزان سیدہ، جناب زینب صرف دلیر نہیں تھی، شجاع نہیں تھی، بلکہ آپ دلیری اور شجاعت کے ساتھ ساتھ تقوی اور دیندار بھی تھی۔ اتنے سخت حالات میں بھی کہیں نہیں ملتا کہ جناب زینب نے اپنی نماز شب کو بلا دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس قدر جناب زینب نماز شب کی پابند تھی کہ جب امام حسین آخری رخصت کو آئے تھے تو ایک مرتبہ جناب زینب سے یہی کہا تھا، اے زینب مجھے اپنی نماز شب میں بلانا نہیں۔ یعنی جناب زینب نے اتنے مصائب برداشت کیے کنیزان سیدہ، حالت اسیری میں رہی، لیکن کبھی بھی آپ نے نماز کو ترک نہیں کیا، کیونکہ اس طرح سے آپ نے لوگوں کے سامنے نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا کہ نماز کتنی اہم ہے۔ اور یہ بھی ثابت کر دیا جناب زینب نے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ باغی ہیں، ان کو باغی قرار دے کے انہیں شہید کیا گیا ہے، تو جناب زینب بتانا چاہ رہی تھی اپنی نمازوں کے ذریعے کہ وہ جسے تم باغی سمجھ رہے ہو
کہ جو سوچ رہے ہو کہ جس نے بغاوت کی بنا پہ جسے شہید کیا گیا ہے، اصل میں دیکھا جائے تو اسلام کے اصل وارث اگر کوئی ہے تو وہ ہم ہیں، ہمارا خاندان ہے۔ اور اس کے بعد جناب زینب نے بازاروں میں جا کے، درباروں میں جا کے بہترین خطبے دیے ہیں، اس طرح سے خطبے دیے ہیں کہ شام کے حالات بدل گئے، یزید کے اعمال، یزید کا کردار لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ خود ایک شاعر فارسی بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حدیث عشق دو بابر کربلا و دمشق، وہ کہتا ہے کہ اگر عشق کی حدیث کو دیکھا جائے تو اس کے دو دروازے ہوتے ہیں، ایک ہے کربلا اور دوسری ہے دمشق۔ دوسرے بیت میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یکی حسین رقم خد و دیگری زینب، وہ کہتا ہے عشق حدیث کی دو دروازے ہیں، ایک ہے کربلا، دوسری ہے دمشق، لیکن کربلا کی تاریخ کو اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے، لیکن اگر کسی نے دمشق کی تاریخ کو لکھا ہے تو وہ زینب کبریٰ ہے۔ تو کنیزان سیدہ، آپ نے سنا کہ جناب زینب کے بہت سے القاب ہیں، لیکن ان القاب میں ایک لقب جناب زینب کا ہے، وہ ہے ام المصائب۔ کیونکہ آپ کو ام المصائب کیوں کہا جاتا ہے کنیزان سیدہ؟ وہ اس لیے کہ آپ نے بچپنے سے لے کر اپنے جوانی کے دور تک مصیبتوں کو برداشت کیا ہے۔ ہاں کنیزان سیدہ، روایت بتاتی ہے کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی، رسول جناب فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ بحکم الہی جناب زینب کا نام رکھا جا سکے۔ لہذا رسول آئے اور اس بچی کی طرف نگاہ کی، امام علی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے، کیونکہ زینب وہ ہے جو اپنے باپ کی زینت ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد رسول خدا نے جناب زینب کی کلائیوں کو بوسہ دیا، بوسہ دیتے جاتے ہیں اور گریا کرتے جاتے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب جناب فاطمہ نے دیکھا کہ بابا اس قدر گریا کر رہے ہیں، ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے بابا، آپ میری بچی کو دیکھ کر اتنا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں میری لال، میں اس بچی کی کلائی کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ شام اور کوفہ کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ ہاں کنیزان سیدہ، یہ زینب وہ ہے جس نے بچپنے سے مصیبتیں برداشت کی ہے۔ ابھی چند ہی روز ہوئے تھے کہ رسول خدا کا سایہ جناب زینب کے سر سے اٹھا تھا کہ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب فاطمہ کا وقت اخیر تھا، جناب زینب کا کمسنی کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے جناب زینب کو بلایا اور کہا اے زینب، اے میری لخت جگر، فلاں صندوق کے پاس چلی جاؤ، وہاں پر کچھ کفن ہے، وہ مجھے لا کر دے دو۔ جناب زینب گئی اور کچھ کفن لا کے دیا۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے کہا اے میری لال، ایک کفن تمہارے بابا کے لیے ہے، ایک کفن تمہارے بھائی حسن کے لیے ہے، اور ایک کفن میرے لیے ہے۔ اب یہ سننا تھا، کمسنی کا عالم تھا۔ زینب بے چین ہو گئی، کہا اماں آپ نے سب کا کفن بتایا لیکن میرے بھیا حسین کا کفن نہیں بتایا۔ ہاں ارباب ازا، جیسے ہی زینب نے یہ سنا تو کہا اے میری لال زینب، تیرا ماجایا وہ ہوگا کہ جسے کفن نصیب نہیں ہوگا۔ اے میری لال، اس کا لاشا کربلا کی زمین پر بے غسل و بے کفن 3 دن تک جلتی دھوپ میں پڑا ہوگا۔ ہاں ارباب ازا، جناب زینب نے پہلے نانا کا غم دیکھا، پھر اماں کا غم دیکھا، پھر وہ وقت بھی آیا جب 19 کی شب آئی اور امام علی کو ضربت لگائی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام کے سر پہ ضربت لگی
और फुस तो बिरब्बिल काबा की आवाज जनाब ज़ैनब के कानों में गई। एक मर्तबा चाहने वाली बेटी तड़प गई, कहा, भाई हसन, भाई हुसैन, मेरे भाई अब्बास, जल्दी करो, मस्जिद की तरफ जाओ, मेरा बाबा के लिए दिल बेचैन हो रहा है। लिहाजा जब इमाम हसन और इमाम हुसैन मस्जिद में पहुंचे, क्या देखा, बाप खून में गलता पड़ा है। लिहाजा इमाम हसन इमाम हुसैन मौला अली को चटाई में कर कर खाने की तरफ चले। अभी कुछ ही दूर चले थे, जैसे ही इमाम अली घर के करीब पहुंचे, एक मर्तबा कहते हैं, बेटा हसन, ए बेटा हसन, मुझे चटाई से खड़ा कर दो, मैं अपने पैरों पे चल के जाना चाहता हूँ। तो इमाम हसन ने कहा, बाबा आपकी हालत नहीं है कि आप पैरों पे चल के जाए। तो एक मर्तबा मौला कहते हैं, बेटा हसन, अरे ज़ैनब ने जब मुझे मस्जिद कूफा भेजा था तो मैं अपने पैरों के सहारे गया था, अब पलट कर आया हूँ, अगर मेरे पैरों के सहारे पर ज़ैनब नहीं देखेगी तो तड़प जाएगी। हाँ कनीज़ाने सैयदा, ये ज़ैनब बड़ी उम्मुल मसाइब है। इसने नाना का गम बर्दाश्त किया, माँ का गम बर्दाश्त किया, बाबा का गम बर्दाश्त किया, हत्ता इमाम हसन को भी जब जहर दिया गया है, और जहर का असर ये हुआ है कि जब इमाम हसन के जिगर के टुकड़े कट कट कर तश्त में गिरने लगे, तो एक मर्तबा किसी ने बताया कि हसन, आपकी बहन आपको देखने आ रही है। जैसे ही इमाम हसन ने सुना कि ज़ैनब आ रही है, एक मर्तबा इमाम हुसैन से कहा, ए भाई है हुसैन, इस तश्त को छुपा दो। तो एक मर्तबा हुसैन ने कहा, है भाई क्यों छुपा दो? कहा, है मेरी ज़ैनब आ रही है, मेरी चाहने वाली बहन आ रही है, अगर वो ये तश्त को देखेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं कहूंगी, ए मौला हसन, आज आप तश्त छुपा रहे हैं, लेकिन कल करबला का मैदान होगा कि जहां पर ये ज़ैनब अपने चाहने वालों के लाशों को देखेगी, उन लाशों को पामाल होता देखेगी। हाँ कनीज़ाने सैयदा, ये ज़ैनब बड़ी उम्मुल मसाइब है। इसने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी अपने बाप का साया सर से उठ गया, लेकिन कभी अपने को यतीम नहीं कहा। यहाँ तक कि बाप माँ का साया उठ गया, कभी यतीम नहीं कहा। इमाम हसन का साया उठ गया, कभी अपने को यतीम नहीं कहा। लेकिन कनीज़ाने सैयदा, जब इमाम हुसैन आखिरी रुखसत को आए और कहा, है मेरी ज़ैनब, तुम पर मेरा आखिरी सलाम, इतना सुनना था कि ज़ैनब भाई के करीब गई, बाहें में गले में बाहें डाल दी, और ज़ैनब इस कदर रोई कि बेहोश हो गई। एक मर्तबा कनीज़ाने सैयदा, जब हमारे यहाँ कोई बेहोश हो जाता है तो हमारा क्या दस्तूर है कि हम उसे पानी डाल कर उसे होश में लाते हैं। लेकिन हाय रे मजलूमियत इमाम हुसैन, कि पानी नहीं था कि अपनी बहन को होश में ला सके। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब के रुखसार पर इतना गिरिया किया, इतना गिरिया किया कि जब हुसैन के आंसू जनाब ज़ैनब के रुखसार पर पड़े तो जनाब ज़ैनब ने आंखें खोली और कहा, भैया आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब गरीब हो गई। हाँ कनीज़ाने सैयदा, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, है ज़ैनब, तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। है ज़ैनब, आज से ये सारी बीवियों का काफिला तुम्हारे सर है। अलगरज कनीज़ाने सैयदा, वो वक्त भी आया कि जब इन असीरों को रिहाई दी गई है। एक मर्तबा ज़ैनब जब मदीने की तरफ जाने लगी तो एक मर्तबा शाम का रुख करके कहती हैं, ए शाम वालों, होशियार रहना, मैंने अपनी एक अमानत तुम्हें दे दी है, उसका ख्याल रखना, बहुत जल्द ये ज़ैनब तुमसे मुलाकात करेगी। हाँ कनीज़ाने सैयदा, वो वक्त आया कि जब ज़ैनब ने मदीने में कदम रखा, जैसे ही नाना की मजार को देखा, मरसिया पढ़ना शुरू कर दिया, ए मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, ए नाना, मेरे मदीने को आने को कबूल न करना, क्योंकि ए नाना, जब ये ज़ैनब करबला से गई थी तो 18 भाइयों का साया था, लेकिन जब ये ज़ैनब करबला से आई है तो ये ज़ैनब बिन भाई की हो गई है। वाह गुरबता वाह इलैया, अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन।
سيعلم الذين ظلموا أيا منقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ماتم حسین 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 اماں میری اماں اماں میری اماں اماں رکا نہ سمرے لئی میرے بین سے 70 قدم تھی دور یہ زینب حسین سے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں سمر نے کی تھی ایسی گستاخی سمر نے کی تھی ایسی گستاخی مجھ سے دیکھا نہیں گیا اماں ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں تم جو زلفیں سوار کرتی تھی انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا جہاں بوسے دیے تھے نانا نے اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا اماں ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے شمر ہر بار مسکراتا رہا میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا تیرا ضربے تھی کند خنجر تھا اور شبیر کا گلا اماں ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا تیرے نور نظر کو لشکر نے تیر برساتا تھا کوئی اس پر کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا جس کو پتھر نہیں ملا اماں ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں تیغ جس دم کوئی چلی اس پر
हाय अब्बास कह के रोया था, तीर पेशानी पे लगा जिस दम, हाय असग़र ज़बां पे आया था, हाय अकबर पुकारा भैया ने, जब भी नेज़ा कोई लगा, अम्मा है भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा, है जब चलाया था शिम्र ने खंजर, मैंने आँखों से अपनी देखा था, हाथ अपने उठा के पहलू से, तूने सूखे गले पे रखा था, उंगलियां जख्मी हो गई होंगी, हाथ मुझसे तो ना छुपा अम्मा, है भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा, ऐसी नफरत थी उनके सीनों में, ये भी सोचा न शाम वालों ने, दीन इस्लाम में ज़बीहा तक ज़िबह प्यासे नहीं किए जाते, 3 दिन से हुसैन प्यासा है, ये भी सोचा नहीं गया अम्मा, है भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा, माए ज़ैनब से कहती थी अकबर, मेरी आगोश में था सर उसका, मैंने गर्दन को कट देखा था, मैंने सांसों को रोकते देखा था, आखिरी बार ज़ेर खंजर ही मैंने शबीर से सुना अम्मा, है भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। हुसैन 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 दिलदार ने ये रो रो के कहा बेदे मुस्तैर लो मर गई ज़ैनब, फिज़ा ने ये रो रो के कहा बेदे मुस्तैर लो मर गई ज़ैनब, मैयत पे फूफी की चलो ए नायाबे हैदर लो मर गई ज़ैनब, हाय हाय मेरी बीबी के लगा बेल चादर पर, मुँह से हुआ तर, इस जख्म पे कुर्बान हो फिज़ा तो है बेहतर, लो मर गई ज़ैनब, लाई थी क़ज़ा तुमको वतन से मेरी बीबी, मिट्टी थी यहीं की बन जाएगी आशा में अब कब्रे मुताहर, लो मर गई ज़ैनब, तन्हाई का मरना तेरी गुर्बत के मेवारी, क्यों गम ना हो तारी, ना कब्र पे कुछ साया है ना फूलों की चादर,
لو مر گئی زینب کنبے کی میری چاہنے والی نے قضا کی اب کون ہے باقی بیمار بھتیجا ہے فقط عابد مظہر لو مر گئی زینب نہلانے کو جب عابد دلگیر بحالت تفسیر دیکھے گئے رسی کے نشاں بازو کے اوپر لو مر گئی زینب بلوے میں پھیرا گئی تم کا سر اوریا باحال پریشان منہ ڈھانپنے کو ہائے ناممکن ہوئی چادر لو مر گئی زینب اب چین سے سو قبر میں صدقے تیرے قربان اے فاطمہ کی جان یا آن کے تم کو نہ ستائیں گے ستمگر لو مر گئی زینب فضا نے یہ رو رو کے کہا عابد مضطر لو مر گئی زینب یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام یا حسین 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 یا حسین حسین یا حسین یا یا حسین حسین یا یا حسین حسین یا یا حسین حسین یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقی اللیل والنہار ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين السلام علیکی یا بنت رسول اللہ السلام علیکی یا بنت نبی اللہ السلام علیکی یا بنت محمد المصطفى السلام علیکی یا بنت سید الانبیاء ابا المرسلین السلام علیکی یا بنت ولی اللہ السلام علیکی یا بنت علی المرتضی سید الاوصیاء والصدیقین السلام علیکہ یا بنت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکی یا اخت الحسن والحسین سیدی شباب اہل جنت الاجمعین السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ ایہا المدفون بارض طوس السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ وزوار فی یوم الجزاء السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعة وفی کل ساعة ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی یزم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی شدۃ والرخاء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہم عرفتنا بذلک منزلتہم وفرج عنا بحقہم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر اوہ باقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 اسعى 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 الجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سبھی مرحومین کے لیے، کاروان خصوصاً بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ان کے توسل سے سبھی مرحومین کو ہدیہ کریں، کاروان بی بی زینب گروپ، قرآن قاریان قرآن گروپ کے سبھی ممبرز کے مرحومین کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कज़ालिकल्लाहु रब्बुना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बारेलाहा इस सूरे फातिहा इस मजलिस का सवाब हमारे मरहुमीन को हदिया क्या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के वसीले से उनके सदक़े में परवरदिगारा सारे मरहुमीन की नेकियों में इजाफा फरमा, इस मजलिस के सवाब के ज़रिए उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जवारे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में सबको मुक़ाम अता फरमा। परवरदिगार हम सब के गुनाह सगीरा व कबीरा को मग़फ़िरत फरमा। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, उस बीबी का वास्ता जो उम्मुल मसाइब थी, उस बीबी का वास्ता परवरदिगारा दीन की मोहब्बत ऐसी, उसका एक कतरा जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दिल में था, जो मारिफत इमाम बीबी ज़ैनब के पास था, परवरदिगार उसका एक कतरा हम सब कनीज़ों को अता कर दे। परवरदिगार या रब्बुल आलमीन हमारे सीने को इतना कुशादा कर दे कि हम अपने दीन को समझ सकें, उस पे अमल कर सकें और परवरदिगारा तुझे राजी कर सके, अपने वक्त के इमाम की रजा को हासिल कर सके। परवरदिगार अपने इमाम को, उनके कल्ब को हम सुकून पहुंचा सकें। या रब्बुल आलमीन सभी मोमिनात जो भी बीमार हैं, उन मोमिनो मोमिनात उन सबको बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। या रब्बुल आलमीन बीबी जो अपने बाप की जीनत है, परवरदिगार उस बीबी का वास्ता दुनिया में सभी मोमिनो मोमिनात की मुश्किलों को आसान फरमा और उनको इज्जत व इकराम अता फरमा। परवरदिगार हम सबको सिराते मुस्तकीम पे, हमारे बच्चों को इस तरह चलने की तौफीक इनायत फरमा, बेहतरीन तरीके से हमें साबित कदमी अता फरमा। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में जज़ाकल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। और मैं अब बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी आलिमा बहन मेहर ज़हरा साहिबा का कि इतना बेहतरीन उनके बयान से हम सब के दिलों को मुनव्वर किया उन्होंने। माशाअल्लाह, परवरदिगार आपको सलामत रखे बहन। हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। बीबी आपके बयान को कबूल करें और अजर अजीम अता करें। हमारी सभी बहनों ने जिन्होंने सलाम और नोहे पढ़े, परवरदिगार उनके एक एक लफ्ज के बदले सबको अजर अजीम अता फरमाए, उसको कबूल फरमाए और हमारे सब के ने तौफीकात में इजाफा फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जज़ाकल्लाह मेरी बहनों। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।